الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رویفع لعل الحیاة ستطول بک بعدی فأخبر الناس انه من عقد لحیته او تقلد وطرا او استنجا برجیع دابت او عظم فإن محمدا بریء منه صلی اللہ علیہ وسلم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وطر او قلادة الا قطعت. محترم حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ عقیدے کے دروس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. اس سے قبل ایک عقیدے کے اہم باب شرک اصغر کی مخفی شکلیں، وہ شکلیں جو لوگوں کے سامنے موجود ہیں لیکن لوگ انہیں جانتے نہیں ہیں، انہیں پہچانتے نہیں ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اس میں ملوث ہو چکے ہیں. اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو الحمدللہ ہمارے درمیان چل رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا سلسلہ پہنچا رقیہ شرعیہ تک. اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ انسان جو شرک اصغر کرتا ہے، خاص کر اپنے ہاتھ اور پیر سے، اس کے اندر ایک شرک اصغر رقیہ شرکیہ ہے اور دوسرا شرکی تعویذ گنڈے. تو رقیہ شرکیہ کے حوالے سے یا رقیہ شرعیہ میں پائے جانے والے مخالفات کے حوالے سے یا رقیہ شرعیہ انسان کو کن کنڈیشن کی بنیاد پر کرنا چاہیے، کروانا چاہیے، اس کے حوالے سے الحمدللہ ایک لمبی گفتگو ہمارے درمیان ہوئی. آج شرک اصغر کا وہ حصہ جو انسان اپنے ہاتھ و پیر سے کرتا ہے اور اس کا تعلق انسان کے جسم کے اعضاء سے ہے، اس کا دوسرا حصہ آج ذکر کریں گے. پہلا حصہ تھا کہ انسان رقیہ شرکیہ کرے اور دوسرا حصہ ہے کہ انسان شرکیہ تعویذ کا استعمال کرے. تعویذ کو عربی میں التمائم کہا جاتا ہے، جو تمیمہ کی جمع ہے، اور تمیمہ یعنی تعویذ گنڈا کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کسی مریض، کسی بچے، کسی جانور وغیرہ کے گلے میں یا جسم کے کسی دوسرے حصے میں پناہ مانگنے کے لیے لٹکایا جاتا ہے، یا تو مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، یا آئی مصیبت کو اپنے سے اٹھانے کے لیے، یا مصیبت کے آنے سے پہلے اس سے بچنے کے لیے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی تعویذ گنڈے ہیں یہ سب شرک ہے، بلکہ عرب کے یہاں اس طرح کے خرافات پائے جاتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں تعویذ کو لٹکایا کرتے تھے. اور یہ بات جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر آئے تو آپ نے بتایا کہ تمہارا یہ تعویذ لٹکانا یہ اللہ کی تقدیر سے تمہیں بچا نہیں سکتا. تقدیر میں اگر خیر لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، چاہے انسان اچھا پھال لے یا نہ لے. تقدیر میں جو برا ہے وہ ہو کر رہے گا، چاہے آپ اس کے لیے حلال راستہ اختیار کریں یا حرام راستہ اختیار کریں. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ تمام یہ تمیمہ کی جمع ہے، اور زمانے جاہلیت میں بہت سارے شیطانوں کے نام کو لکھ کر یا ایسے الفاظ جس کا معنی واضح نہیں تھا ان کو لکھ کر عرب کے لوگ کیا کرتے، اپنے بچے کے گلوں میں لکھ کر انہیں لٹکا دیا کرتے تھے. اسلام نے اس کو آ کر باطل قرار دیا. اسلام نے کہا کہ جو نفع ہے یا نقصان سے بچنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تعویذ لٹکانے سے نہ مصیبت دور ہوگی بلکہ الٹا انسان شرک کے گڑھے میں جا کر گر جائے گا. اور ایک لفظ قلادہ کہا جاتا ہے. قلادہ کہتے ہیں اصل میں اس زیور کے ایک حصے کو جو خواتین بطور زینت اپنے گلے میں پہنتی تھی، جسے ہم ہار کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ جانور کے گردن میں ایک رسی کو باندھ دیا جاتا تھا اور وہ رسی کالی ہوتی، اس کے اندر کچھ چیزیں لگا دی جاتی، اور اس کا مقصد کیا ہوتا، جیسے کہ اب بعض افراد آج اپنی گاڑیوں پر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ گاڑیوں پر کالے دھاگے کو باندھتے ہیں. بائک وغیرہ میں دیکھیے کہ جہاں کریش گارڈ ہوتا ہے وہاں پر کالے دھاگے سے مکمل طور پر اسے باندھ دیا جاتا ہے. کوئی نیمبو لگاتا ہے، کوئی مرچی لگاتا ہے، کوئی جنگلی جانور کی تصویر، کوئی بندر کی، یا اسی طرح ڈراؤنی شکلیں یہ لگائی جاتی ہیں
بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے باہر یا اپنے حمامات کے باہر یا جہاں جانوروں کو پالا جاتا ہے، چاہے وہ بکری کا ریوڑ ہو، اونٹ کا ریوڑ ہو یا گھوڑے وغیرہ کا استبل وغیرہ ہو، وہاں پر بھی لوگ اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں، اور لگانے کا مقصد، بلکہ دور حاضر کے اندر غیر مسلمانوں کی یہاں یہ چیز معروف ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے سینگوں پر کلر لگاتے ہیں اور اسے ملٹیپل کلر کا کرتے ہیں۔ ان میں سے بسا اوقات کالا کلر یہ نظر بد سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی بہت سارے کام زمانے جاہلیت میں کیے جاتے تھے۔ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جب انسان کا دل ان تعویذ گنڈوں سے لگ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا توکل باقی نہیں ہوگا، وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھے گا، وہ سمجھے گا میں نے تعویذ لٹکائی اس لیے مجھے شفا مل گئی ہے، میں نے تعویذ لٹکائی اس لیے مجھے بیماری سے میں نجات پا چکا ہوں۔ کہاں گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر، کہاں گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرتانہ اور صلاحیتانہ یہ جو کائنات ہے اس کا کوئی حساب انسان نہیں کرتا ہے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ یہ اگرچہ شرک اصغر ہے مگر یہ شرک اکبر تک پہنچانے کا سیدھا راستہ ہے۔ اگر کوئی آدمی بس اتنا یقین کر لے کہ مجھے نفع اور نقصان اس چیز کے یعنی تعویذ گنڈے کی وجہ سے ہوا ہے، وہ آدمی سیدھے شرک اکبر کو انجام دے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جماعت میں آئے، 10 لوگ تقریباً تھے، تو اللہ کے نبی نے 9 لوگوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، لیکن ایک آدمی سے آپ نے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا۔ تو لوگوں نے کہا بایعت 9 وترکت ھذا، اے اللہ کے نبی آپ نے 9 لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تب آپ نے کہا ان علیہ تمیمہ، آپ نے کہا کہ اس کے پاس تعویذ ہے، اس نے تعویذ کو لٹکایا ہے۔ فادخل یدہ فقطعها، تو اللہ کے نبی نے اس کے گردن کے پاس ہاتھ ڈالا، ٹھیک ہے، اور آپ نے نکال کر اسے توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیع کی اور آپ نے کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس آدمی نے تعویذ کو لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے دل میں صاف ستھرا عقیدہ پیدا کرنے کی کتنے حریص تھے۔ آپ نے زمانے جاہلیت کے آثار سے صحابہ کو بچانے کی کتنی کوشش کی۔ آپ نے واضح طور پر پیغام پہنچا دیا کہ جو نفع ہے وہ نقصان ہے یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور مسلمان اللہ ہی پر توکل کرتا ہے، اور یہ تعویذ گنڈا یہ زمانے جاہلیت کے اعمال میں سے ہے جسے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور اس کو شرک قرار دیا۔ اب جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت تھی کہ مرد حضرات آتے ہیں، 9-10 آتے ہیں، آپ 9 کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ایک کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ اس آدمی نے تعویذ کو پہنا تھا، اور یہ تعویذ زمانے جاہلیت کی عادت تھی۔ اگر آپ اس پر بیعت کر دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ نے اس کے اس گناہ کا اقرار کیا ہے، آپ نے اس کو صحیح گردانا ہے۔ تو آپ نے کہا من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس آدمی نے تعویذ کو لٹکایا یعنی تعویذ کو خیر کا ذریعہ سمجھا یا تعویذ کو شر سے بچنے کی وجہ جانا، یا سمجھا کہ تعویذ کی وجہ سے نظر بد دور ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے، تو ایسے آدمی نے شرک اصغر کیا۔ اور جو آدمی نفع اور نقصان کا مالک کیا ہے تعویذ کو سمجھے، اس نے سیدھے شرک اکبر کیا۔ لہذا اتنی بات سمجھ میں آئی۔ بہت سارے لوگوں کا ایک مغالطہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تعویذیں حلال ہیں جس میں قرآن کی آیتیں لکھی جائیں، ٹھیک ہے، وہ تعویذ حلال ہے جس میں الف با جیم دال ہا اس طرح کے اردو اور عربی کے الفاظ کو لکھا جائے، یہ ہے تو قرآن ہی۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کی معاملات جو طلاسم لوگ کرتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی آیتیں ہوں، یہ سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہے۔ بہت سارے لوگ برکت کی نگاہ سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کو لکھیں گے، اسے چٹھی بنائیں گے، تعویذ میں رکھیں گے اور کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں سے برکت لے رہا ہوں، ان پاک ناموں سے میں کیا ہے مریض کو شفا پہنچانے کا کام کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے بہت سارے لوگ اس طرح کے معاملے کرتے ہیں اور کیسی بے حرمتی قرآن مجید کی جاتی ہے۔ ان چیزوں کو لے کر انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے، ان چیزوں کو لے کر انسان حرام کاموں کو انجام دیتا ہے، تعویذ گلے میں لٹکا ہے، بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، شراب پی کر راستوں میں سڑک میں گرا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں، اس کے پیر میں، اس کے کمر اور بازو میں تعویذ لٹکی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ اس قرآن کی آیتوں کی یا اللہ کے ناموں کی بے حرمتی نہیں ہے؟ اور حقیقت میں یہ شرک کا ایک مادہ ہے۔ حضرت عبداللہ
بن احمد بن حنبل یعنی امام احمد بن حنبل کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے معاملوں کو کیا کرتے تھے، اس طرح کے معاملوں کو کیا کرتے تھے۔ سلیمان بن عبداللہ آل الشیخ کہتے ہیں کہ صحابہ ہو، تابعین ہو، ان کے بعد والوں میں کسی کے یہاں تعویذ کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں تھا کہ انسان کیا ہے قرآن کی ہو یا اللہ کے اسماء و صفات کی تعویذ کو لگائے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بعض علماء نے کچھ ایسے اقوال ذکر کیے ہیں جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص کا قول ہوا، یا ظاہری طور پر لوگوں نے حضرت عائشہ کی طرف منسوب کیا ہے، ابو جعفر الباقر ہے، امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے، اس کے اندر کیا ہے انہوں نے تعویذ کو جائز کرنے کی کچھ دلیلیں پیش کی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر وہ تعویذ اگرچہ وہ تعویذ ہے قرآن کی آیتوں کا استعمال کیا جائے، اللہ کے اسماء و صفات کا اس کا استعمال کیا جائے، یہ سب شرکیہ تعویذ میں آتی ہیں۔ اور رقیہ جیسے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رقیہ کا مطلب دم کرنا ہوتا ہے، رقیہ کا مطلب خود پڑھنا ہوتا ہے، رقیہ کا مطلب کسی غیر پر پڑھ کر پھونکنا ہوتا ہے، رقیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان آیتوں کو لکھ لیں اور آپ گلے میں لٹکا لیں اور اس کو آپ رقیہ کہیں۔ حضرت رویفع رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا یا رویفع، اے رویفع ہو سکتا ہے کہ میرے بعد اللہ تمہیں لمبی عمر عطا کرے، فاخبر الناس، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو خبر کریں کہ جس آدمی نے اپنی داڑھی کے بالوں میں گانٹھ لگایا، جس آدمی نے کیا ہے تلوار کو کیا ہے تعویذوں سے بھر دیا، یا جس آدمی نے جانور کی لید یعنی گوبر سے یا ہڈی سے کیا ہے استنجا کی، گندگی کو صاف کیا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بری ہیں، اللہ کے نبی کا ان سے کوئی تعلق موجود نہیں ہے۔ بلکہ حضرت ابو بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے، تو آپ نے ان کو بھیجا کچھ لوگوں کے ساتھ، اور آپ نے کہا تھا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت، آپ نے کہا کہ کسی بھی جانور کے گلے میں کسی پٹے کو نہ چھوڑنا جو تعویذ کی نیت سے لگایا جاتا ہے، یا کسی پٹے کو نہ چھوڑنا مگر تم اسے کاٹ کر رکھ دینا۔ امام ابن البطال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نظر بد سے بچنے کے لیے اپنے جانوروں کے گلے میں اس طرح کے کالے پھندے ڈالتا ہے، یاد رکھیے یہ تقدیر سے ان جانوروں کو نہیں روک سکتی، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ناجائز عقیدوں میں شامل ہونے لگتا ہے۔ محترم حاضرین، جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ وہم پرستی جو ہے، مثال کے طور پر کچھ لوگ کیا ہے بچھوؤں کی تصویر لگاتے ہیں، کچھ لوگ سانپ کی تصویریں لگاتے ہیں، بعض لوگ کیا ہے یہ اس طرح کے معاملے کرتے ہیں، جبکہ یہ تصویر کشی ایسی چیز ہے کہ جس گھر میں تصویریں لٹک رہی ہوں گی ایسے گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، کہ فرشتے ایسے گھروں میں داخل ہی نہیں ہوتے جہاں کتا ہو، یہاں تصویر جہاں پر لٹک رہی ہو۔ اس کے علاوہ بعض لوگ جو گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہیں ان کے سینگوں کو کاٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ ہرن وغیرہ کے سینگوں کو کاٹ لیتے ہیں، بعض لوگ شیر کی جلد کو لے لیتے ہیں، اور بعض حضرات کو دیکھا گیا کہ چیتا ہے، تیندوا ہے، ان کی کھال کو، شیر کے بالوں کو گھروں کے کونے میں لٹکایا جاتا ہے، اور اکثر ایسا غیر مسلم یا وہ مسلمان جن کا عقیدہ ان چیزوں سے لگا ہوا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا کبیرہ گناہوں کے اندر آتا ہے، نہ ان سے برکت ہوتی ہے، نہ ان سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلکہ یہ شرک کے دائرے میں، بلکہ کبیرہ گناہ کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ انسان کو ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی آدمی تعویذ گنڈے کو جائز قرار دیتا ہے تو یقین جانیے وہ شرک کی دعوت دے رہا ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ تعویذ قرآن سے کریں یا اللہ کے اسماء و صفات سے کریں، یہ عقیدہ سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہے، توحید خالص کے خلاف ہے، انسان کے دل میں وہم پرستی ڈالنے والا ہے، اور انسان کے دل میں اللہ کے توکل کو چھوڑ کر غیر اللہ کے حوالے سے مضبوطی پیدا کرنے والا عقیدہ ہے۔ لہذا اس عقیدے کی حمایت حقیقت میں شرک کی حمایت ہوگی۔ چلیے الحمدللہ یہاں پر ہم نے شرک کی ان چیزوں کو دیکھا جو حقیقت میں لوگوں میں عام ہیں۔ اب ہم کتاب کا سہارا لیتے ہیں اور کتاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا سبق ہے جس کو ابھی پڑھا جانا چاہیے۔ اسکرین آپ لوگوں کے سامنے ہے، بسم اللہ، کوئی ہاتھ اٹھائیں اور پڑھیں۔ اسکرین نظر آ رہا ہے؟ شیخ شبانہ بسم اللہ پڑھیں۔
جی پڑھیے بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانے کو گالی دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے، جی ارشاد الہی ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ ہم یہاں مرتے اور جیتے ہیں، اور زمانہ ہمیں مار دیتا ہے، اور انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں، اور محض گمان سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اچھی بات ہے، حضرت جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے جی عقیدے کے اہم ابواب میں سے ایک باب یہ ہے کہ جو آدمی زمانے کو گالی دیتا ہے، اب سوال ہے کہ زمانہ کیا ہے، چاہے صبح ہو چاہے شام ہو، ٹھیک ہے، موسم جیسا ہو، انسان کی زندگی میں اچھے حالات آئے برے حالات آئے۔ اب جو وقت گزر گیا ہم اس کو ماضی اور ہسٹری بولتے ہیں، جو ابھی چل رہا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، حاضر اور پریزنٹ بولتے ہیں، اور جو آنے والا ہے جس کی خیر کی امید ہم رکھتے ہیں اس کو مستقبل کہا جاتا ہے، چاہے ماضی ہو، حاضر ہو، مستقبل ہو، دن ہو، رات ہو، موسم کا آنا اور جانا ہو، اچھائی اور برائی کا زندگی میں گزرنا ہو، دن اور رات کی گردش ہو، اللہ کی نعمتیں ملیں، اللہ کا عذاب نازل ہو، جو کچھ یہ زمانے میں ہوتا ہے یہ سب کا سب زمانہ شامل ہے۔ آپ نے کہا کہ اس رات پر اللہ کی لعنت ہو، نعوذ باللہ، آپ نے کہا آج کا دن کتنا برا ہے، یہ مہینہ کتنا برا ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ موسم کتنا خراب ہے، یاد رکھیے یہ سارے الفاظ یہ زمانے کو گالی دینے کے جیسے ہیں۔ آپ زمانے میں کسی موسم کو گالی دیں، کسی دن کو منحوس سمجھیں، جیسے کہ کسی کے گھر میں کسی کے پیارے اور محبوب کا انتقال ہو جائے وہ اس دن کو منحوس سمجھتا ہے۔ آج ہمارے ملک عزیز میں دیکھا گیا کہ بابری مسجد کو جس دن گرایا گیا تھا اس کو لوگوں نے بلیک ڈے منایا، اور اس دن کالا کپڑا پہن کر اس دن کو منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، کربلا کا دن آئے، محرم کے ایام آئے ہیں تو اس دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ لوگ سفر کے مہینے میں کیا کرتے ہیں، کپڑے نہیں پہنتے، سفر کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، رمضان کا مہینہ آئے اس کی تعظیم اتنی کرتے ہیں کہ رمضان میں انسان سفر نہیں کرتا، بس کیا ہے، بہانے کرتے ہوئے۔ بہرحال زمانے کو برا بلا کہنا، زمانے کے حوالے سے انگلی اٹھانا، اسے برا لفظ کا کیا ہے، تہمت دینا، حقیقت میں یہ اللہ کو ایذا پہنچانا، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا۔ کیسے؟ دیکھیے یہ جو دن ہے اور رات ہے، جو ہمارا ماضی ہے، حاضر ہے، مستقبل ہے، صبح ہے، شام ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا غائب ہونا، چاند کا نکلنا، سورج کا غائب ہونا، سال کے اندر 3 سے 4 موسموں کا ہونا، گرمی پڑنا، کبھی بارش پڑنا، انسان کی زندگی میں اچھا وقت آنا، برا وقت آنا، یہ سب جو تدبیر ہے، یہ تدبیر کون کر رہا ہے؟ یہ ساری تدبیر اور مینج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ لہذا جب آپ اس زمانے کو گالی دیں گے تو گویا آپ نے اللہ کی تدبیر پر انگلی اٹھائی اور یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ جیسے کہ سورہ جاسیہ کی آیت کریمہ ہے جو ابھی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو دہری ہیں، جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ ہی سب کچھ ہے۔ انہوں نے کہا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف یہ دنیا ہے، مرنے کے بعد نہ ہمارے پاس آخرت ہے نہ کوئی دوسرا مسئلہ ہے، جو دنیا ہے وہی سب کچھ ہے، ہم یہیں مرتے ہیں، یہیں جیتے ہیں، اور زمانہ ہی ہمیں مار دیتا ہے۔ گویا صاف طور پر وہ آخرت کے دن کا انکار کر رہے، جزا و سزا کا انکار کر رہے ہیں۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، تو اللہ ایسے لوگوں کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں، انہم الا یظنون، محض کیا ہے، ان کے پاس گمان ہے، ان کے پاس گمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے۔ گالی دینے کا مطلب برا بلا کہنا، اسے برا کہنا، منحوس کہنا، اس دن کو کیا ہے، اپنی زندگی میں نحوست کا باعث سمجھنا۔ تو ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، اللہ کہتا ہے حقیقت میں ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، کیونکہ زمانے کا تعلق اس کے خالق اور مالک سے ہے، دن اور رات کو اللہ ہی بدلتا ہے۔
ایک روایت میں آپ نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، کہ تم زمانے کو گالی نہ دو، زمانے کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ دراصل اللہ ہی زمانہ ہے، کیونکہ اللہ ہی زمانے کو چلا رہا ہے۔ تو یہاں پر اتنی بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ دن منحوس نہیں ہوتا ہے، دن برے نہیں ہوتے ہیں، بس انسان کے اعمال برے ہوتے ہیں، لہذا اعمال کی کرتوتوں کا جو نتیجہ ہے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمانے کے اعتبار سے چکھا دیتا ہے۔ انسان کے گھر میں کسی اپنے محبوب کا بچے کا انتقال ہو جائے، گھر میں کسی عورت کا انتقال ہو جائے، گھر کے بڑے کا انتقال ہو جائے، لوگ کہتے ہیں کہ آج کا دن کتنا منحوس ہے، کہتے ہیں کہ آج کا دن کتنا برا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن کا ذکر آتا ہے تو لوگ اس کو کیا ہے، ایسی مصیبت، ایسی منحوس گھڑی مانتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سے برا دن کوئی تھا ہی نہیں۔ یقیناً یہ سب برا بھلا کہنا، یہ زمانے کو گالی دینا ہے، اور یقین جانیے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بسا اوقات انسان اس کی وجہ سے کیا ہے، اسلام کے دائرے سے بھی نکل سکتا ہے۔ چلیے اس کے بعد ایک بات کہتے ہیں کہ قاضی القضات، یعنی فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا، اس طرح کے القاب لوگ جو لوگوں کو دیتے ہیں یہ غیر شرعی القاب ہیں۔ غیر شرعی القاب یعنی ایسے لقب کیا ہے، کسی انسان کو دوسرے انسان کو نہیں دینا چاہیے جو حقیقت میں اس انسان کے مقام کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اس انسان کا مقام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک لا مالک الا اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے گھٹیا اور حقیر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ در حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا جو اپنے علماء، اپنے کیا ہے اولیاء کے شان میں ایسی گستاخی کرتے ہیں۔ گستاخی کیا، حقیقت میں اللہ کے شان میں گستاخی ہے۔ کیا کہا جاتا ہے، مشرق اور مغرب کا سفر کرنے والے، بادشاہوں کے بادشاہ، علماؤں کے سردار، اور کیا ہے اس طرح کے القاب اپنے علماء کو دیے جاتے ہیں، جبکہ ایسے القاب اصل میں فخریہ القاب ہیں۔ اس القاب کی وجہ سے انسان کے دل میں تکبر اور کبر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے الفاظ پسند نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ انت سیدنا وابن سیدنا، اے اللہ کے نبی آپ سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، تو آپ نے فوراً اسے ٹوکا، کہا کہ یہ مت کہو میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، کہو کہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اس سے زیادہ میرے مقام کو تم نہ بڑھاؤ۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم میرے ساتھ عزت کے مسئلے میں ایسا مجھے مقام پہ نہ چڑھا دینا کہ جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا۔ میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں تو کہو کہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور انبیاء میں تفاضل کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے اللہ کے نبی بہتر ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ حضرت یونس سے غلطی ہوئی، اللہ کے نبی سے غلطی نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے کہا کہ ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو۔ حضرت یونس بن متیٰ یہ اللہ کے ذکر کرنے والوں بندوں میں سے تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کی تعظیم میں لوگ اگر زیادہ کرتے تو آپ منع کرتے۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بڑا آدمی آتا ہے یا کوئی ولی آتا ہے یا بڑا عالم آتا ہے، جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں اٹھ کر اس کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسا کرنا حرام ہے۔ آپ تعظیم صرف اللہ کی کریں گے، اس کے رسول کی کریں گے، اس کی شریعت کی کریں گے، کسی انسان کی تعظیم نہیں ہو سکتی۔ عزت کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من سرہ ان یتمثلہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس آدمی کو اس بات سے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ مجلس میں آئے تو لوگ سب اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، لوگ اس کے آنے کی وجہ سے تالیاں بجائیں، لوگ اسے واہوائی اچھے ناموں سے پکاریں، آپ نے کہا کہ ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، کیونکہ تعریف کا حقدار صرف اللہ ہے، تعریف پسند صرف اللہ ہے، لہذا زمین یہ اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہماری زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو تعریف صرف اللہ کی ہوگی، انسان کی تعظیم نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کرتے، آپ نبی تھی، آپ کی خصوصیت تھی، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کسی ولی نے یا کسی صحابی نے کسی اور صحابی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ کہ حضرت ابو بکر کی ویسی تعظیم کی گئی؟ کہ حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان بن و علی رضی اللہ عنہما جمیعاً کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کیا گیا؟ بلکہ صحابہ کے زمانے کے بعد بڑے بڑے تابعین آئے، وقت کے ائمہ بنے، کسی نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا۔
اور آج ہم دیکھتے ہیں حضرت سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، شاہنشاہ کہنا یا شہنشاہ کہنا، یہ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں کہ اغیض رجل علی اللہ یوم القیامت واخبثہ، کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ خبیث وہ آدمی ہوگا جو آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا ہوگا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ لفظ شہنشاہ جو ہے اس سے ملتے جلتے اور کتنے نام ہمارے پاس موجود ہیں، سبحان اللہ، ناموں کی ایک لمبی فہرست آپ کے پاس مل جائے گی۔ آپ کے پاس ناموں کی ایک لمبی فہرست مل جائے گی جس کے اندر لوگوں نے الگ الگ نام رکھے۔ کوئی اپنا نام کیا ہے عبد الرسول رکھتا ہے، کوئی آدمی اپنا نام کیا ہے کہ رسول اکرم رکھتا ہے، کوئی آدمی اپنا نام جیسے کہ ذکر کیا گیا شہنشاہ رکھتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ، اور خاص کر آپ دیکھیں کہ مغلیہ دور کے اندر، ٹھیک ہے، مغلیہ دور کے اندر اس طرح کے الفاظ کا سہارا لیا جاتا تھا۔ وقت کے بادشاہوں کو ایسے ناموں سے پکارا جاتا تھا، ان کی شان میں قصیدے گائے جاتے تھے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی تعریف اس کے منہ کے سامنے کرتا ہے اور وہ آدمی اس سے خوش ہوتا ہے تو حقیقت میں تعریف کرنے والا اپنے بھائی کی گردن کو ذبح کر رہا ہے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ ایاکم والتمادح فانہ الذبح، کہ تم اپنے بھائیوں کی کیا ہے بڑھ چڑھ کر اس کی تعریف اس کے منہ کے سامنے نہ کیا کرو، حقیقت میں اسے ذبح کرنا ہے، حقیقت میں یہ اسے قتل کرنا ہے یا اسے مارنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تمہارے منہ پر تمہاری کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ ہوگا یہ کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرے گا اور آپ کی بڑائیاں بیان کرے گا، انسان کہے گا کہ آئی ایم دا پرفیکٹ، آئی ایم دا بیسٹ۔ اپنے آپ کے عمل کو انسان اتنا بہتر سمجھے گا کہ دوسروں کو حقیر، دوسروں کو کمتر، دوسروں کو نیچی نگاہوں سے دیکھے گا۔ یہ خود پسندی بھی ہوگی، اس کے علاوہ یہ کیا ہے دل کے اندر تکبر کو پیدا کرے گا۔ لہذا انسان کو اس طرح کے معاملات سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرتے، آپ یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہوں کی طرح رہا کرتے تھے، آپ زمین پر چلتے، آپ کے تذکرے آسمانوں میں ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے، اداس ہوتے، آسمان سے وہی اترتی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان ایسے مل کر بیٹھتے کہ باہر سے جو آدمی پہلی مرتبہ آتا وہ مجبور ہوتا پوچھنے پر ایکم فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتاؤ کہ اتنے سب مل کر بیٹھے ہیں، اس میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے آئے۔ وہ نوجوان تھے، جوانی کی حالت میں تھے۔ جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کے قریب آئے، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک رعب عطا کیا تھا۔ مہینوں دور کیا ہے دشمن اس رعب کو محسوس کرتے تھے۔ اس نوجوان کے بازو کپ کپانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اس نوجوان سے کہا کہ مہن علیک یا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نوجوان آرام سے، آپ نے کہا آرام سے، انما انا ابن امرأۃ تأکل القدید بمکہ، آپ نے کہا کہ نہ میں بادشاہ ہوں نہ بادشاہوں کا بیٹا ہوں، بلکہ میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھے گوشت کو پانی میں بھگا کر کھایا کرتی، میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھ سے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کی الفاظ یا اس طرح کا معاملہ ناپسند تھا جو لوگ آج اپنے بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حقیقت میں انسان کا اپنے آپ کو شہنشاہ کہنا، قاضی القضات، سرداروں کے سردار، ولیوں کے ولی، سبحان اللہ، یہ لقب کیا ہے؟ آج غیر مسلم اس طرح کے القاب کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو قبر پرستی کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ اپنے علماء، اپنے اولیاء کے حوالے سے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ حقیقت میں یہ الفاظ کیا ہے، انسان کو شرک کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں۔ چلیے، جب ان الفاظ کا ذکر ہو گیا تو اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کے اسماء حسنیٰ کی تعظیم، اور اس وجہ سے کسی کے نام کی تبدیلی کیا کرنا درست ہے کہ نہیں درست ہے۔ اس سے پہلے اسماء حسنیٰ کا مسئلہ، یعنی توحید اسماء و صفات کا مسئلہ، یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ آج دور حاضر کے اندر ہم کتنے ایسے ناموں کو دیکھتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کے نام ہیں، لیکن ان کی تعظیم نہیں کی جاتی۔ ان اللہ کے ناموں سے ایک بندہ اللہ کو نہیں پکارتا ہے۔ اس کے برعکس بہت سارے نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں،
ان ناموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یقیناً اس طرح کا معاملہ یہ توحید اسماء اور صفات کے اندر کیا ہے، یہ گمراہی کی وجہ بنتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے توحید اسماء و صفات کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں رکھی جائیں گی اور ذکر کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح نام کون سے ہیں، کن ناموں کو رکھنا چاہیے، کیا قرآن کے اندر جتنے بھی نام مذکور ہیں سارے نام اللہ کے ہم رکھ سکتے ہیں، کہ اللہ کی صفت سے اللہ کا نام رکھنا درست ہے، اور وہ کون سے غلط نام ہیں جو معاشرے میں تو بڑے مشہور ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے نام نہیں ہے، وہ اللہ کے صفات ہیں، اور اللہ کے صفات کو اس کا نام بنا کر رکھ دیا جس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ چلیے کتاب میں سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعظیم اور اس وجہ سے کسی کے نام کی تبدیلی۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان کی کنیت ابو الحکم تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو الحکم وإلیہ الحکم فقال ان قومی اذا اختلفوا في شيء اتونی فحکمت بینهم فرضی کلا الفریقین فقال ما احسن هذا فما لك من ولد قلت شریح ومسلم وعبد الله قال فمن اکبرهم قلت شریح فقال انت ابو شریح۔ حکم یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے۔ حکم کا مطلب ہوتا ہے نافذ کرنے والا، کسی چیز کو زمین میں لگانے والا، چلانے والا۔ تو ابو شریح نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری قوم میں جب کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے تو لوگ فیصلہ کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، اور جب میں فیصلہ کرتا ہوں تو دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے حکم یعنی فیصلہ کرنے والا میں بھی ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنا نام ابو الحکم مت رکھنا، یعنی فیصلہ کرنے والے کا باپ نہ رکھنا۔ آپ نے کہا کہ تمہارے پاس اولاد ہے؟ کہا کہ ہاں، میرا ایک بچہ ہے جس کا نام شریح ہے، ایک کا نام مسلم ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے۔ تو آپ نے کہا ان میں سب سے بڑا کون سا ہے؟ تو حضرت ابو شریح نے کہا کہ وہ شریح ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اپنا نام ابو الحکم مت رکھنا، حقیقت میں تمہارا نام ابو شریح ہے، حقیقت میں تمہارا نام ابو شریح ہے۔ تو ابو شریح کی جو کنیت ابو الحکم تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنیت کو بدل دیا۔ محترم حاضرین، اسماء و صفات کے باب کو سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ بنیادی باتیں اسماء و صفات کے باب کے حوالے سے ذکر کریں۔ یہ چیز ہے کیا؟ اسماء اور صفات کہتے کسے ہیں؟ بنیادی طور پر اگر زیادہ مسئلے کو طول نہ دیتے ہوئے اگر مختصر انداز سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جو اسماء اور صفات ہے یہ توحید کے دو حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ ان تینوں کو ملانے کے بعد توحید کا معنی و مفہوم ہمارے نگاہوں کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں؟ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جن ناموں سے جن صفات سے پکارا ہے، یا اللہ کے نبی نے جن ناموں سے جن صفات سے اللہ کو پکارا ہے، یا اللہ کی ذات سے نفی کیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کرتا، تو لہذا جہاں ثابت کیا گیا ہے اللہ کا نام اس کی صفت، ہم وہاں پر اللہ کا نام اس کی صفت ثابت کریں گے، چاہے وہ اللہ نے بیان کیا، اس کے رسول نے بیان کیا۔ اور جہاں اللہ کی ذات سے نفی کی گئی کہ اللہ ایسا نہیں ہے، تو ہم بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ تو سلف صالحین کا طریقہ یہی تھا کہ جو اسماء اور صفات ثابت ہیں ہم ان کو ثابت کریں گے بغیر کسی تکییف کے۔ تکییف کیا ہوتی ہے؟ تکییف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کیفیت بیان کرے۔ کیفیت بیان کرنا، مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے تو میں کہوں گا کہ یہ ہاتھ ہے، اس کے اندر 5 انگلیاں ہیں، سامنے لال ہے، پیچھے کالا ہے، تو یہ ہاتھ کی کیفیت کو میں بیان کر رہا ہوں، یہ مخلوق کے حد تک صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ یہ انسان کے جسم کا حصہ ہے اور یہ ایک کیا ہے؟ ایک صفت بھی ہے، لیکن اگر آدمی اس کی کیفیت بیان کرے تو ٹھیک ہے، لیکن جب بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کی آئے، جیسے اللہ کہتا ہے ید اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کیا ہے؟ جماعت پر ہیں، تو کیا ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ایسا ویسا ہے؟ نعوذ باللہ، اس کو کیفیت بیان کرنا کہتے ہیں۔ ہم اللہ کی اسماء اور صفات کی کیفیت نہیں بیان کریں گے، جہاں اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، جہاں اللہ نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہے تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھ ہے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کی آنکھ ہے، لیکن وہ کیسی ہے اور کیسی دکھتی ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا ناجائز ہے۔ تمثیل دینا، مثال دینا، مثال کیسے؟ مثال کے طور پر آدمی کہے کہ اللہ کے ہاتھ یہ ہمارے مخلوق کے ہاتھ کے جیسے ہیں، تو یہ آپ نے مثال دی، اللہ کے ہاتھ کو انسان کے ہاتھ سے مثال دی، یہ دینا بھی حرام ہے۔ نہ آپ کیفیت بیان کریں گے اللہ کے اسماء و صفات کی، نہ آپ اسے مثال دیں گے، اور نہ اس میں تحریف کریں گے، نہ تعطیل کریں گے، بلکہ ان تمام چیزوں سے بچ کر رہیں گے۔ بلکہ بات صرف اللہ کی اسماء اور اللہ کے صفات کی نہیں، بلکہ جو بھی چیز
اللہ کی ذات سے جڑی ہے، جس کا تعلق غیبیات سے ہے، جس کا تعلق قیامت کی نشانیوں سے ہے، جس کا تعلق قیامت کے حالات سے ہے، کسی بھی چیز کی مثال کو انسان کو نہیں دینا چاہیے۔ ابھی ماضی قریب میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھا تھا، پوسٹ کیا تھا کہ جو مکۃ المکرمہ ہے، جو مکۃ المکرمہ ہے وہاں پر سورج کی روشنی پڑی ہے، اور جو ایک ستون ہے اس ستون کی روشنی، ستون کا جو سایہ ہے وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، لیکن مکہ کے اندر جہاں جہاں دھوپ پڑی ہے وہ ستون کا سایہ نہیں بلکہ وہ جو مینارہ ہے اس کا سایہ نہیں گر رہا ہے، تو وہاں لوگ نہیں بیٹھے، لہذا لوگ سائے میں بیٹھے۔ تو ایک آدمی نے نیچے کمنٹ لکھتے ہوئے کہا کہ جس طرح یہ لوگ کعبۃ اللہ کے ایک مینار کے سائے میں ہیں، کچھ لوگ قیامت کے دن اسی طرح اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو کیا کیا اس نے؟ دنیا کے سائے کو اللہ کے عرش کے سائے سے مثال دے دی۔ کیا یہ درست ہے؟ ایسا کرنا ناجائز ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، تم اللہ کے لیے مثالیں مت دو، یہ مت کہو کہ وہ سایہ ایسا ہے تو یہ سایہ ایسا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، قیامت کی حالتوں جیسی کوئی چیز نہیں، نہ جنت جیسی کوئی چیز ہے، نہ جہنم جیسی کوئی چیز ہے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح کی مثال بازی بھی یہ شریعت اسلامیہ نادرست قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے نام ہیں، جو صفات ہیں، اس میں ہم الحاد نہیں کریں گے، اس میں انکار نہیں کریں گے۔ تو عمومی طور پر یہ جو عقیدہ جس کو مختصر آپ کے سامنے بتایا گیا، اس کو توحید اسماء اور صفات کہا جاتا ہے، اور اس عقیدے کو سمجھنا، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ سوال ہے کہ یہ جو عقیدے کا حصہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں ہم ذکر کریں گے کہ توحید اسماء و صفات کا مقام مرتبہ شریعت کے اندر کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کریں گے کہ توحید اسماء و صفات کے کیا کچھ قاعدے قوانین ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ جو نام اللہ نے بتائے سب کو ماننا ہے، جو صفت بتائے ماننا ہے؟ کیا اللہ کا ہم اپنے سے نام نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم صحیح حدیث کو لیں گے جو حدیث کمزور ہے، یعنی جو حدیث احاد ہے، یا وہ حدیث جو صحیح نہیں ہے لیکن حسن یا حسن لغیری کے درجے کی ہے، کیا اس میں اگر اللہ کی صفت آئے تو صحیح حدیث کی وجہ سے اس کو چھوڑا جائے گا؟ اور اگر کوئی آدمی ہے جسے اللہ کے نام اور صفات معلوم ہی نہیں ہے، تو کیا ایسا آدمی ایمان کے اعتبار سے مکمل ہوگا؟ لہذا انشاءاللہ تعالی ان مختصر چیزوں کے بارے میں آئندہ مجلس میں ذکر کیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو یاد رکھنا، اللہ کے ناموں کو جاننا، اس کے معنی کو سمجھنا، یہ انسان کی ایمان میں کتنا اضافہ کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ لوگ جو توحید کے مسئلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مسئلے میں کیا ہے جہالت رکھتے ہیں، وہ اسی توحید اسماء و صفات کے بارے میں۔ یقین جانیے یہ باب بڑا اہم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ مجلس میں اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اگر کسی کوئی سوال ہے تو سوال پوچھیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہاتھ اٹھائیں، سوال پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا باذن اللہ۔ شیخ شبانہ، جی شیخ، تو جب ہم ایسے کہہ دیں گے آج بہت گرمی ہے یا بہت ٹھنڈ ہے، ایسا کہنا بھی کیا شرک ہے؟ ٹھنڈ کتنی بری ہے، یہ گرمی کتنی سڑی ہوئی ہے، بہت گرمی ہے، آج بہت ٹھنڈی ہے، یہ اصل میں ہم چیز کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ اس کو برا بلا کہیں گے، کتنی سڑی ہوئی گرمی ہے، ہاں، آپ کہیں گے کیسی خطرناک، یعنی کتنی ظالم سردی ہے، تو یہ ظالم، یہ گھٹیا، یہ الفاظ یہ گالی ہیں اصل میں، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ بس آپ کہیں بہت زیادہ سردی ہے آج، بہت زیادہ گرمی ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہے، درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ یس کے انجم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ جیسا شرک سے جہاں اپنی خالی جگہیں ہوتی ہے، جیسا ایگریکلچر لینڈ ہے یا پھر کوئی نیا گھر بنتے ہو، تو کالی ہنڈیاں لگا کر کے اس پہ چونا لگا کر کے رکھتے ہیں، وہ بھی شرک ہے نا؟ ظاہری بات ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ نظر بس سے بچنا۔ وہاں آپ ہاں۔ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں، جیسے اب نارتھ انڈیا میں جائے، کچھ لوگ زمین گھر بنانے سے پہلے نیچے لوہا گاڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوہا، ہوں لوہا کس لیے؟ کیونکہ یہ شیطان سے بچاتا ہے، نظر بس سے بچاتا ہے، یہ شرک ہے۔ آپ نے خیر اور شر کا مالک کسی ایسی چیز کو جانا جو ایک مخلوق ہے، ہاں، جیسے ہوں آپ نے کہا ہانڈی لٹکانا، اور غیر مسلموں کے یہاں ایک پھل لٹکاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کھاتی نہیں، اسے پھل لٹکاتے ہیں، ہاں لوگ شیطان کی ڈراؤنی شکل لگا دیتے ہیں، نیمبو مرچی ہاں لٹکا دیتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بدعقیدگی ہے، توہم پرستی ہے، یہ شرک ہے، اسلام سے جائز نہیں قرار دیتا۔ اب ہمارے یہاں کہیں تو چھوٹے بچوں کو جو کالا ٹیکا لگانا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اور اس کے علاوہ ہاتھ پہ بینڈ باندھنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اجمیر شریف گئے ہیں، وہاں سے ہم نے کیا ہے کھانے کا جنڈا آٹا لگا۔ لایا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج دیکھیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیثوں میں بھی ایک طرح کا شرک داخل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، یہ ٹوپی ہے میری،
میں لے جاتا ہوں عمرہ گیا تو کعبۃ اللہ کو رگڑتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کہتا ہوں ہاں یہ برکت والی ٹوپی ہوگی، دوپٹہ گئی خاتون اس کو رگڑ دی، کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ کو سر پر دوپٹہ رکھنا چاہیے، حیا کا حقدار سب سے زیادہ وہ جگہ ہے، آپ سر سے دوپٹہ نکال رہی ہیں اور اس کو حجر اسود سے رگڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، اب وہ دوپٹہ اتنا برکت والا ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں اس دوپٹے کو چوم رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا یہ دوپٹہ خیر اور شر کی وجہ بن سکتا ہے؟ یہ برکت لینا، اور ہمارے یہاں دیکھیں بہت سارے لوگ اللہ معاف فرمائے جب حج وغیرہ سے لوٹ کر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے احرام کو میرا کفن بنانا، ہاں میرے احرام کو میرا کفن بنانا، کیونکہ یہ کفن برکت والا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں، شرک اصغر ہے، یہ سب شرک اچھا اصغر ہے۔ ایون اچھا اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کو چھوتا ہے برکت کی نیت سے، کعبۃ اللہ ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے، ہوں پتھر سے بنے ہوا ایک گھر ہے، اس کی عظمت اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، لہذا ہم وہ سجدہ کرتے ہیں، اس پتھر کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے بے سجدہ شک کرتے ہیں۔ کوئی آدمی بے جائے شک اور کعبۃ اللہ کے پتھر کو چومے تو گویا اس پتھر کو برکت والا سمجھ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کعبہ کو کئی مرتبہ گرایا گیا، بنایا گیا، قیامت کے قریب کعبہ کے پتھر کو نکال نکال کر پھینکا جائے گا، تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین ہوگی؟ بالکل نہیں۔ بعض لوگ حجر بے اسود کو چومتے ہیں، کس نیت سے چومتے ہیں کہ اسے چوموں گا تو یہ میرے گناہوں کو چوس لے گا، سبحان اللہ، ہاں یہ عقیدہ بھی شرکی عقیدہ ہے، کیسے وہ گناہوں کو چوسے گا؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر تو آیا ہے کہ حجر اسود یہ آیا تھا تو سفید تھا، گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا، ویسے تو جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کی برائی کی وجہ سے زمین میں بھی فساد ہے، آسمان میں فساد ہے، بارش ہو رہی نہیں تو گناہوں کی وجہ سے ہر چیز متاثر ہوتی ہے، صرف حجر اسود ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں نبی کی سنت کی اتباع میں، برکت اچھا چوسنے کے لیے نہیں، اللہ کے نبی نے بوسہ دیا تھا، ہم اس لیے بوسہ دیں گے، اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا انی اعلم انک حجر، حجر اسود سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے تمہیں صرف پتھر ہو، نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو، خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی کو بوسہ دیکھے میں نے نہیں دیکھا ہوتا میں کبھی نہیں بوسہ دیتا۔ جی تو یہ سارے خرافات بھی لوگ کرتے ہیں، جائے ہاں وہاں کعبۃ اللہ کی مٹی اٹھا کر لائے، مدینہ کی مٹی اٹھا کر لائے، اس کو پیس کر سرمے میں لگا کر آنکھ میں لگا دیے، بہت سارے لوگ مٹی لاتے ہیں مدینہ کے یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کی قبروں کی مٹی لگا کر میت کے ساتھ ڈالتے ہیں برکت کی نیت سے۔ سب سے بہترین برکت انسان کا اپنا عمل ہے، جس کا عمل اسے ساتھ نہ دے دنیا کی کوئی چیز اسے اللہ کے غضب سے بچا نہیں سکتی۔ اس جی لیے بے شک سب سے برکت والا آدمی وہ ہے جو اچھا عمل کرے، چاہے کہیں بھی ہو، جنگل میں بھی جا کر اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ذات سنے گی، جواب دے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا اس کو مقدس بنائے گی۔ تو انسان کا عمل بے شک انسان کو مقدس بناتا ہے، چیزیں نہیں ہیں۔ جی صحیح۔ اور ایک اور سوال ہے یہ، جیسا اپنے لوگوں نے ایک کافرانہ چال ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ بھی ہے، تو پھر بھی جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ جیسا لوگ اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہیں تو ناریل اتار کے پھینکتے ہیں، بلائیں دور کرنے کے لیے ہاں یہ تو گناہ تو ہے ضرور، ناریل شرک بھی ہے، اتارنا، ناریل ہاں اتارنا، ٹھیک ہے۔ اب اتار کر آپ پھینکتے ہیں وہ سڑکوں پر۔ ہاں بالکل، اور کہتے ہیں کہ جو بلا یہ دور ہو جائے، بعض لوگ کیا ہندوؤں کی طرف پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے طرف بولتے ہیں ایک پلیٹ لینا ہے، جو کھانا کھائیں اس کھانے کو ڈالتے ہیں اور پلیٹ میں برتن کو الٹا کر دیتے ہیں، وہ نظر بد سے بچنے کا طریقہ بولتے ہیں، ہمارے بچپن میں بھی اللہ معاف فرمائے ہمارے گھر والے ہاں کرتے تھے۔ یہ پیپر جلا کر کے ڈالتے تھے ہاں بچپن پیپر، میں۔ ہاں وہ اب سوکھ لیتا تو کہتے ہیں نظر بہت تیز ہے، ہاں سبحان ہاں اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خرافات ہے، یہ ہندوؤں کی دیکھنا چلنا، اور ہم جس ملک عزیز میں رہتے ہیں غیر مسلمانوں سے بہت زیادہ متاثر ہیں، ان کی ہر چیز کو اپنا متاثر ہے، لیتے ہیں، ان کے یہاں صحیح۔ پجاری کے پاس جاتے ہیں ویسا دیا لے کر ہلاتا ہے، وہ پوجاتے ہیں، بتاتے ہیں تمہارے پاس یہ ہوں چیز لگا ہے، تم جن کو خوش کرنے کے لیے یہ دو وہ دو وہ دو، تو گھر کے اندر ایک موز، ایک مرغی کی ہڈی، یہ سب لا کر باہر پھینک دیتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ سب شرک ہے، سبحان اللہ۔ ہوں ہوں اچھا شیخ، ایک اور آخری، آج مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے ایک چھوٹا سا قرآن، بالکل ٹائنی، مطلب 2 انچ کا ہے وہ قرآن، ہوں تو وہ تحفے میں دے رہی تھی، تو میں نے اس کو لیکن جیسا ایکسپٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ تو نہ ہمارے پڑھنے کا ہے نہ تو ہم اس کو حفاظت سے رکھ سکتے ہیں، کچھ صرف فائدہ نہیں برکت ہے کے اس لیے، کا۔ اللہ معاف فرمائے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اتنے چھوٹے قرآن کو یہ کیچن کی طرح استعمال کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں کچن میں ہی تھا وہ، بالکل چھوٹا، ایک دم ٹائنی، نہ اس آپ کے کو کیا حروف لگتا نظر ہے آ یہ رہے تھے نہ ہم اسے پڑھ سکتے ہیں۔ بغیر وضو کے چھونا نہیں ہے قرآن کو، آپ ایسے ٹائنی قرآن بنائیں، یہ اصل میں کیا ہوں ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرتا ہے، مذاق جی اڑانا ہے صحیح آپ۔ صحیح۔ کیا آپ گھر میں بڑے قرآن ہیں وہ لوگ نہیں پڑھتے، چھوٹا قرآن آپ کیا کریں گے؟ اسے برکت کی نیت سے، سبحان اللہ، لفظ اللہ ہے، لفظ محمد ہے، آیت الکرسی کے اسٹیکر لوگ گھر میں لگاتے ہیں، برکت کی نیت سے، پڑھتے کبھی نہیں ہے لیکن برکت کی نیت سے ان کو لٹکا دیا، یہ سب خرافات ہے، ہوں شیطان کی دین ہے سب۔ وہ گفٹ کے طور پر دے رہے تھے تو میں نے ایکسپٹ نہیں کیا، کیونکہ اپنا ہم اسے سنبھال بھی نہیں سکتے، ابھی پڑھ بھی نہیں سکتے، تو پھر
بس وہ کیا ہے، شو بلا پیس ہے قرآن، یعنی شو پیس کے لیے دے رہے ہیں، ایز اے جی گفٹ دے رہے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں دے رہے ہیں. اور قرآن یہ ہاں اللہ کا کلام ہے، یہ گفٹ دینے کی چیز نہیں ہے. جی آپ دیں قرآن دیں پڑھنے کے لیے کسی کو، صحیح ہے، آپ بطور زینت رہتا نا شو کیس میں رکھنے والی چیز دے رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسا قرآن ایک دم چمچماتا ہوا، حروف چماتا ہوا، اللہ معاف فرمائے، کچھ تو قرآن ایسے ہے دیکھ کر دل میں مطلب آگ سے لگ جاتی ہے. قرآن کے حروف کے اندر لائٹنگ لگائیں کچھ لوگ، لائٹنگ لگائیں، جی ٹھیک ہے، اور جیسے ہی آیت پڑھتی ہے وہ لائٹنگ چمکنے لگتی ہے. سبحان اللہ، کیا یہ یعنی قرآن کی آیتوں کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے. لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کاموں سے. صحیح بات ہے شیخ، شکریہ، جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ، مرحبا. ارسل علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا. جی شیخ، میرا پہلا سوال یہ تھا کہ گلے میں لٹکانے سے کہ بعض اور عورتیں وغیرہ ہمارے جو امی وغیرہ ہیں وہ کچھ چیزیں جیسے پہنتی ہیں، ہوں. کیا کہتے ہیں اسے، دل ستر منگل ہے. سوتر وغیرہ. جی 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 جی. ہاں تو ہاں. وہ جائز لچا ہوتا ہے. کیا؟ جی جی. ہوں. وہ جائز ہوتا کیا؟ کیونکہ وہ تم دوسرے دیکھیے، لوگوں سے. اب یہ اصل میں کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی تو ایک پروگرام کریں گے جس کے اندر صرف ذکر کریں گے کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں کیسے خرافات منائے جاتے ہیں. شادی سے پہلے، رشتہ ہونے کے بعد، شادی کے بعد، اس کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ شادی میں کیسے خرافات. اس کے اندر ایک خرافات کا آپ نے ذکر کیا، وہ کیا خرافات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لٹکا لینا. ہاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انہی چیزوں میں سے ایک ہے. اور کچھ پوچھنا آپ کو؟ جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہوں. آپ نے بتائے تھے کہ اللہ کے چیزوں کو برا بھلا کہنا، لائک کوئی بولے کہ مطلب بتائے کہ آج معاشرہ اتنا برا چل رہا ہے، مطلب لوگوں کے جیسے ہمارے دنیا میں یہ چل رہا ہے، تو وہ جائز ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ زمانے کو گالی نہیں دینا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ایمان کے اعتبار سے اتنے کمزور ہیں، لوگوں میں ایمان جی کم ہے، اچھی بات ہے. یہ زمانہ ہی جی گھٹیا ہے، نعوذ باللہ. اس سے برا جی زمانہ کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. ہاں، یہ زمانے گالی ہوں، ہے. ہوں، زمانے کو بنانے والا، اسے چلانے والا اللہ ہے. تو جب آپ نے زمانے کو گالی دی، گویا آپ نے اللہ کو تکلیف پہنچا دی. یہ نہیں کر سکتے. آپ کیفیت بیان کر سکتے ہیں، جیسے ابھی ایک خاتون نے کہا سردی بہت زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے. ہاں، گرمی کی وجہ سے کتنے پسینے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بول سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن گالی ولی، برا الفاظ نہیں بولنا چاہیے. اوپو A3. برائے مہربانی اپنا نام لکھا کریں آپ لوگ. جی بولیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. شیخ اب اللہ کی صفات میں سے نام رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے بولے تو ہوں. محمد جواد، عبد الرشید یا عبد الخالق، عبد الباری، ایسے نام رکھ سکتے کیا اللہ کی صفات میں سے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے صفات میں صرف وہی نام رکھیں گے جو نام شریعت نے ثابت کیے. اللہ تعالیٰ کی ہر صفت سے آپ نام نہیں رکھ سکتے. مثال کے طور پر آپ نے کہا عبد الرشید. عبد الرشید اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. عبد الصبور یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے. اب یہ اسماء صفات کی جب بحث چلے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے ایسے نام ہیں، عبد الباقی، عبد الرشید، عبد الصبور، عبد المعبود، یہ ایسے نام ہیں جو حقیقت میں اللہ کے نہیں ہیں لیکن لوگ پھر بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال تو اللہ کے ناموں میں سے رکھ سکتے ہیں، اللہ کی ہر صفت سے نام نہیں رکھ سکتے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے. تو مذاق اڑانا یہ اللہ کی صفت ہوئی. تو آپ کہیں گے کہ میں مذاق اڑانے والے کا بندہ ہوں، نام رکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں رکھ سکتے. اللہ کی صفت ضرور ہے لیکن اللہ نے وہ صفت بطور مقابلہ ذکر کی ہے، نہیں رکھ سکتے آپ. ٹھیک ہے، تو بہت سارے نام ایسے ہیں جو اللہ کے صفات ہی نہیں رکھ سکتے آپ. وہی نام رکھیں گے جو شریعت کے اندر ثابت ہے. انشاءاللہ تعالی اس توحید اسماء و صفات کی بات کو ذرا کھینچ کر پڑھیں گے ہم لوگ، کیونکہ اس کے تعلق سے بہت زیادہ گمراہیاں ہیں. صحیح نام کیا ہے وہ ذکر کریں گے، غلط نام، گمراہیاں، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو صحیح نام ہے وہ رکھ سکتے ہیں، جو غلط ہے نہیں رکھ سکتے. اور اللہ کے ہر صفت سے نام نہیں رکھ سکتے. اب پہلے جس مجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لیتے ہیں، تو عبد المنتقم تھوڑی رکھیں گے، انتقام لینے والا کا بندہ. یعنی اللہ ہر کسی سے انتقام تھوڑی لیتا ہے. ایمان والوں سے اللہ انتقام لے گا؟ نہیں. مجرمین سے اللہ انتقام لے گا. تو بطور مقابلہ ہی اللہ کی صفت بیان کی گئی. ٹھیک ہے، کچھ اب نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بطور صفت ہیں، کچھ بطور اخبار ہیں، بطور خبر اللہ نے دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر کیا اللہ کو شخص کہہ سکتے ہیں؟
کہ اللہ جیسا بہترین اور کوئی شخص نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں یہ شیخ. اللہ کی صفت نہیں ہے لیکن بطور اخبار کہہ سکتے ہیں، خبر دینے کے طور پر کہہ سکتے ہیں. جیسے حدیث کے اندر آیا لا شخص اغیر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اور کوئی شخص غیرت مند نہیں ہے. تو من باب الاخبار کہا گیا. بہرحال یہ بہت زیادہ دقیق باتیں ہو جائیں گی، نام وہی رکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، اور انشاءاللہ جز... تعالی ذکر کریں گے ہم لوگ باذن اللہ. جزاک اللہ خیر. اکمل ناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ اب گھر نیا تعمیر کرتے نا شیخ، تو جو انجینئر آتے نا تو ان لوگ جیسے ہی بولتے ہیں اسی طریقے سے گھر بنانا، نہیں تو گھر ان لوگ سیدھا نہیں بناتے. مطلب جیسا کہ ان لوگ پوجا کرتے یا یہ واسطو ہے وہ واسطو ہے بول کے، مسلمان بھی جو اہل حدیث ہو جو بھی ہو وہ انجینئر جیسا بولے ویسا سننا، نہیں تو پھر وہ گھر غلط ہو جاتا بول کے بہت لوگ ایسا کرتے ہیں نا شیخ. کہاں تک صحیح ہے وہ؟ غیر درست ہے، ناجائز ہے. رہی بات، دیکھیے گھر آپ کا ہے، پیسے آپ دے رہے ہیں، مرضی آپ کی ہونی چاہیے، ان کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور رہا مسئلہ یہ جو واسطو شاسترا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، واسطو شاسترا ہے کیا؟ یہ اصل میں ایک تعمیراتی نظام ہے جو ہندو کے یہاں پایا جاتا ہے. اور واسطو شاسترا کہ گھر کا دروازہ ادھر ہو، کچن یہاں ہو، مورتی یہاں ہو، تو انٹرنس یہاں ہو، ان کا ایک نظام ہے. وہ نظام کی اصل وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ ان کو برے جنات و شیاطین سے جوڑتے ہیں. اگر اس انداز سے بتائے تو بری بلائیں گھر میں نہیں آئیں گی، اور یہ بری بلائیں یہ ستاروں کی وجہ سے آتی ہیں. تو اصل کھیل پورا ستاروں کا ہے، ستاروں کی وجہ سے جنات پر اثر پڑتا ہے، اور جنات کی وجہ سے گھر پر. لہذا گھر آپ واسطو شاسترا کے اعتبار سے بنائیے، اور علم نجوم پر یہ ایمان رکھنے جیسا ہے. تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو واسطو شاسترا کے اعتبار سے گھر بنائے گا، نہیں بنانا چاہیے. ہزاروں الحمدللہ مسلمان انجینئر ہیں، جائیے آپ اپنے اعتبار سے بنائیے. واسطو شاسترا یہ ہندوؤں کی تعمیراتی نظام ہے، اور یہ شرک پر مبنی نظام ہے. ستاروں کو سب کچھ کہنا، بری روحوں کا عقیدہ رکھنا، خیر و شر کا مالک ان روحوں کو سمجھنا، یہ سب ہے، یہ سب شرکیاتی نظام ہے، انسان کو نہیں کرنا چاہیے. حسینہ فاطمہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک میرا سوال یہ تھا کہ اگر کبھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل میں کسی کا خون چڑھانا پڑ گیا تو کیا اس کے تاثیرات بھی ہمارے دکھتے ہیں کیا؟ ایسی تو کوئی شریعت اسلامیہ کے اندر اتنی یہ نہیں آئی ہے کہ خون چڑھانے سے اوصاف، ہاں ڈاکٹر وغیرہ کہتے ہیں لیکن اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب حقیقت میں انسان کے جسم میں جو برکت ہے، جو اچھائی ہیں، وہ تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں. خون چڑھانے سے تقدیر بدلے گی نہیں. خون چڑھانے سے کسی کی اچھائیاں آپ کے اندر آئیں گی نہیں، خون چڑھانے سے کسی کی برائیاں آپ کے اندر نہیں آئیں گی. تمام چیزوں کا دار و مدار آپ کے ایمان پر ہے، آپ کے دل پر ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور دل ہی سارا منبع و مرکز ہے، جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، طبی اعتبار سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا شیخ؟ نہیں نہیں نہیں. اب رہا مسئلہ جیسے شرابی آدمی ہے، جواری ہے، سٹا گانجا پیتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا خون کیا ہے، بہت ساری گندگیوں سے ملا ہوگا، تو ایسے آدمی کا خون نہیں چڑھا سکتے آپ. ورنہ خون انسان کا ہے، کسی کا بھی چڑھائیے، اگر آپ کا بلڈ گروپ میچ کرتا ہے تو چڑھا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. یا کون؟ سمینہ بیگم. بی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ میرا سوال ہے مغرب کی نماز کے بعد تو سورہ واقعہ پڑھے تو کبھی فاقہ تو یہ کہاں تک صحیح ہے شیخ؟ پڑھنا ضروری رہتا شیخ؟ کیسے میں معذرت سمجھا نہیں میں. مغرب کی نماز کے بعد تو سورہ واقعہ پڑھے تو کہتے فاقہ نہیں ہوتے کہتے کبھی بھی. اچھا، گھر میں فاقہ نہیں ہوتا. جی جی. تو نہیں نہیں، کہاں تک صحیح شیخ ہے؟ نہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے. دیکھیے رزق انسان کو اللہ پر توکل کی وجہ سے، تقدیر کی وجہ سے ملتا ہے. محنت کی جی وجہ سے انسان کو رزق نہیں ملتا. محنت کرنے سے اللہ دروازے ضرور کھولتا ہے. اب ویسے جی اگر محنت کرنے سے رزق ملتا تو یہ جو دہاڑی مزدور ہے نا، روزانہ جو مزدوری کرتے ہیں سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن غریب طبقے کے ہیں. انسان جی کو رزق اللہ کے توکل کی وجہ سے ملتا ہے. جیسے پرندوں کی جی مثال دی گئی، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں. پرندوں کی کوئی کارپوریٹ جاب نہیں لگی ہوئی ہے کہ صبح سے شام جی جاؤ گے اتنا منتھلی سیلری ہے. ان کی بیوی ہے، پرندوں کے بچے ہیں، وہ سب کو بھوکا جی چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. کہاں رزق نہیں معلوم، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ ہمیں بھی رزق دے گا، ہمارے اولاد کو دے گا. اللہ کے توکل پر نکلتے ہیں اور لوٹ کر شام میں پیٹ بھر کر بچوں کے لیے بھی کھانا لے کر آتے ہیں. تو توکل اصل ہے رزق میں. جی شیخ. جی شیخ. شیخ اور ایک سوال ہے. ہوں. بڑے آپریشن دو بچے ہوئے
اس کے بعد کیا کرے بولتے گولیاں میں کھا رہے نہیں ہونا بول کے تو ہوں ایک کاٹک صحیح شیک مطلب گولیاں میں کھا سکتے ہیں مطلب روک سکتے ہیں شیک ایسا. دیکھیے اگر انسان کی صحت پر خاص کر خاتون کا جی مسئلہ، یہ جو جسم کا مسئلہ ہے، جی اس میں اگر ہمارے دیندار ڈاکٹر ہیں وہ حقیقت میں جی صحیح مشورہ دیں کہ ابھی آپ کو جی بچہ ہوا، دوسرا بچہ ہوگا، تو کمپلیکیشن ہو سکتا ہے، کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، تو شرعی نقطہ نظر سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے جی پلاننگ کریں، لیکن جی مکمل طور پر کیا ہے اسے بند کرا دینا یہ غیر درست ہے، کوئی جی وجہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ فیملی پلاننگ کریں گے، یہ بچہ آپ کریں گے، بچہ 5 سال بعد، نہیں، یہ سب غیر درست عمل ہے. اللہ ہے کہ کوئی جی عورت کے زندگی پر یا بچے کی زندگی پر کوئی نشان آئے تو انسان پلاننگ کر سکتا ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. بی شیخ سوال یہ ہے ہوں کہ گھر کی دیواروں پہ قرآنی آیات تو نہیں لگا سکتے، ہوں مگر اس کی جگہ پہ جیسے گھر میں داخل ہونے کی یا گھر سے نکلنے کی دعائیں لگا سکتے ہیں شیخ. پڑھنے کی نیت سے آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. آپ گھر کے سامنے آیت الکرسی لگائیے اس نیت سے کہ جب گھر میں آؤں گا پڑھ کر آؤں گا، صبح شام کی دعائیں پڑھوں گا، کوئی حرج نہیں ہے، بس اس کا احترام کرنا، اسے دھول وغیرہ نہیں لگنا، اس کا خیال کرنا، تب ٹھیک ہے. پڑھنے کی نیت سے آپ لگا سکتے ہیں، جیسے مدرسوں وغیرہ میں لگایا جاتا ہے، لگا سکتے ہیں، جی ورنہ صرف شو کے لیے نہیں لگانا، جائز نہیں. جی آخری سوال انشاءاللہ اکمل ناز، وقت زیادہ ہو گیا ہے عشاء کے جی ذر. شیخ، خواتین کے متعلق ہے شیخ، اب جس طرح فیملی پلاننگ کر کے سسرال والے 3 ہوں بچوں سے اور نہیں بول کے آپریشن کرا دیتے، تو ویسے ہوں خواتین کا حج اور عمرہ نہیں ہوتا کیوں؟ بول تو وہ سب فیملی پلاننگ کرا لیے اور وہ خواتین کو بھی گناہ ہوتا ہے شیخ، کیوں بول تو وہ مجبور ہے، شوہر اور ان کے سسرال والے ان سے زبردستی وہ کام کرائے نا شیخ. دیکھیے حج عمرے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے اس لیے اس کا حج نہیں ہوتا، یہ کون سی بات ہوئی؟ وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. اور رہا مسئلہ کہ جہاں انسان کو مجبور کیا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اسے اپنا حق ہے بولنے کا، کرنے کا، اور خاص کر اس میں شوہر اور بیوی سٹینڈ لینا، گھر کے دوسرے افراد کو یہ معاملات میں تدخل کرنے کی اجازت دے دینا، چاہے وہ لڑکے کا باپ ہو، ٹھیک ہے، لڑکے کی ماں ہو، لڑکی کا باپ ہو یا ماں ہو. یہ جو ساس سسر ہیں ان کا تعلق ان معاملات میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ پالنے والا، اللہ رزق دینے والا ہے. اگر کسی کو اولاد ہو رہی ہے تو اسے نہیں روکنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اللہ کے نہیں نبی صلی اللہ شیخ، علیہ وسلم نے شادی کے مقاصد میں کیا کہا کہ تزوجوا الودود الولود، کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والے اور زیادہ بچے دینے والی ہوں. یہ شریعت کے عین شادی کے حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، لیکن بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی خاتون کے ساتھ زبردستی کی گئی جہاں پر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ تو گناہ سے بری ہوگی، لیکن جو کرنے والے ہیں وہ برابر گناہ میں شریک ہوں گے، چاہے وہ گھر کے افراد کوئی بھی کیوں نہ ہو. جی شیخ، اس طرح ان پہ ٹارچر کرے کہ ہمارا بچہ 2 بچوں سے زیادہ پال نہیں سکتا، آپ کرنا ہی ہوگا، بلکہ پورا زبردستی سے ان پہ ظلم کیا گیا. اللہ آسان کرے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، جبکہ یہ سب غیر شرعی حرکتیں ہیں. بس انسان کا جب اللہ پر بھروسہ اڑ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ جتنا کمائے گا اتنا ہی نہ پالے گا. وہ سمجھتا ہے کہ ان کا بچہ کما رہا ہے، ان کا بچہ گھر میں رزق لا رہا ہے، رزق کا مالک اللہ ہے. اللہ جب بے زبان جانور کو رزق دیتا ہے تو انسان کیوں نہیں؟ بس یہ عقیدے کی کمزوری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سوچنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.